قرآن مجید کا 69واں سورہ سورہ حاقہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً پیش آنے والی قیامت، اور کیسی پیش آنے والی، اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے۔ قوم سمود و عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا تھا، تو سمود ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد کو انتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا، جسے ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا۔ تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے۔ تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی، تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑھ رہا تھا، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنائے اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی، اور آسمان شق ہو کر بالکل پھس پھسے ہو جائیں گے، اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، اور عرش الہی کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم کو منظر عام پر لایا جائے گا، اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، بلند ترین باغات میں، اس کے میوے قریب قریب ہوں گے۔ اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا۔ اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا، میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو، پھر اسے جہنم میں چھوڑ دو، پھر ایک 70 گز کی رسی میں اسے جکڑ لو۔ یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور لوگوں کو مسکینوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا، تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے، اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے، جسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو، اور اس کی بھی جس کو نہیں دیکھ رہے ہو، کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ ہاں تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے، پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ کافرین کے لیے باعث سے حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی چیز ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔